السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے عمران خان کو پنشمنٹ کس نے کیا، عمران خان کو جیل میں کس نے بھیجا، عمران خان کو سزا کس نے دی۔ تو اس کے بارے میں پولیٹیکل ویو سے ڈیٹیل ہے۔ عمران خان کا اصل میں پہلے بھی ایسے ہوتا رہا کہ پہلے بھی ایسے ہی عمران خان کو اندر لے جایا گیا۔ جب عمران خان بالکل اس کی پولیٹکس ڈاؤن فال آ جاتی ہے تو اس کو اندر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد باہر یعنی کہ بالکل حاجی صاحب بنا کے نکال دیتے ہیں۔ جو ووٹ بینک اس کا پہلے ختم ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد یعنی کہ اس کو اور ووٹ بینک مل جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو اندر سے یعنی کہ عدالتی طور پہ یہ تو آزاد ہو کر آیا ہے۔ تو اب عمران خان کا پاکستان کے اندر 70% ووٹ جو مولا علی کے نام پر اس کو مل رہا تھا وہ یعنی 7 کائنڈ میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ کچھ زرداری لے گیا مولا علی کے نام پہ، کچھ دوسرے تیسرے، کافی پارٹیاں ایسی ہیں کہ جو مولا علی کے نام کو پولیٹکس پہ طور پر استعمال کرتی تھیں، جن میں سے ایک تو شیعہ تھے اور ایک بریلوی یعنی کہ ہاف شیعہ آدھے سنی۔ تو یعنی کہ وہ بریلویوں نے جب دیکھا کہ یہ مولا علی کے نام پر ہم سے ووٹ لے کر، تو یہ تو رشین فیڈریشن سے، ایران سے یعنی کہ انڈر گراؤنڈ یہ ساری گیم چل رہی ہے، تو اس کا کیا کیا جائے۔ تو پھر وہ جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے لوگ تھے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس کو ووٹ نہ دیا جائے۔ ہمارے اپنے مخدوم فیملی کے مریدکے سے فخر الاسلام ہاشمی صاحب نے پی ٹی آئی کو پہلے لانے والے وہ ہیں، اب وہ ان سے الگ ہو گئے کیونکہ وہ شیعہ نہیں تھے۔ باقی رہ گئی یعنی کہ اہل حدیثوں کا ووٹ بھی یعنی کہ عمران خان سے کٹ گیا اور دوسرے تیسرے کافی جماعتوں کا ووٹ عمران خان سے کٹ گیا۔ یہ تو میں مولا علی کے نام پہ جو پولیٹکس کر رہے ہیں لوگ، حسین کے نام کو بیچ رہے ہیں، علی کے نام کو بیچ کر شیعہ میں تبدیل کر رہے ہیں، تو اہل سنت پر بھی یہ ایک دھمکی ڈالتے ہیں کہ بھئی ہم جیسے کہ یزید کو قتل، اپنا حسین کو قتل کرنے والے اہل سنت ہیں، تو یعنی کہ ایسے یعنی کہ شیعہ نے علی کا یہ شروع سے ہی، اب سے نہیں، یہ پلاننگ 1400 سال پہلے سے حضرت علی کے دور میں شیعہ نے علی نے مل کے ایک گروپ بنایا تھا، تو وہ علی کے یعنی کہ گروپ تھا، علی کی فیور کرنے والا گروپ تھا۔ تو جنگ جمل بھی حضرت عائشہ سے، امہات المومنین سے ان لوگوں نے کروائی۔ تو وہ شیعہ نے علی، جب حسین کا واقعہ ہوا تو وہ کہاں گئے؟ آج ہم شیعہ بھائی صحابہ کو برا کہتے ہیں، مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھ کے شیعوں کو خوش کیا۔ مولانا مودودی کے پاس ملوکیت سے خلافت کا کوئی پیٹرن نہیں تھا۔ ماما مولانا مودودی ماما لگتا ہے کہ خلافت کے اور ملوکیت سے یعنی کہ چینج ہوئی ہے تو وہ اس کی صحابہ کی شان میں گستاخی کرے یا کہے کہ صحابہ کی غلطیاں کی وجہ سے یہ خلافت ٹوٹی۔ اس وقت تو انتشار تھا اور فتنہ پرستی تھی اور اس میں یہ کام ہوا، وہ صحابہ نہیں کنٹرول کر سکے، یہ مولانا مودودی کی در سے آ گیا کہ یہ خلافت و ملوکیت لے کے شیعہ لوگوں کو خوش کرے۔ تو بات یہ ہے کہ ملوکیت سے خلافت کا راستہ بتائیں تو پھر تو سلوشن ہے نا، پھر تو حل ہے۔ خلافت ملوکیت سے کیسے بدلی، اس کو اس سانپ کی لکیر کو پیٹتے رہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں کہ مولا علی کا جو یعنی کہ یہ سبز ٹوپیوں والے ہیں، یہ بھی مولا علی کا نعرہ لگاتے ہیں، ہمارے بریلوی بھی مولا علی کا نعرہ لگاتے ہیں، ہمارے جتنا درباری ووٹ تھا وہ مولا علی کا نعرہ لگانے والے سارے شیعہ تو نہیں تھے۔ یعنی کہ شیعہ کی سنگت سے تو علامہ جواد نقوی آپ چالو ہے جو شیعہ ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ماتمی سنگت ہے، یہ جو یعنی کہ علم لگا کے یہ 2 نمبر کام کرتے ہیں، منشیات کا کام کرتے ہیں، دوسرا کام کرتے ہیں، حسین کا نام لے کر یعنی کہ اپنے بزنس چلا رہے ہیں، رڈی خانے چلا رہے ہیں، جتنی بھی ہیرا منڈیاں ہیں، جتنی بھی جس جگہ پہ ہیں یعنی کہ وہاں پہ علم لگے ہوئے ہیں بلیک کلر کے، وہ اوپر پنجہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ تو علامہ جواد نقوی بھی اس شیعوں کی سنگت سے بری الذمہ تبرہ کرتا ہے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، وہ شیعہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اہل سنت کے ووٹ، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب کو محبت ہے،
تو وہ بیچارے ان کے پیچھے لگ لگ کے پتہ نہیں کہتے حسین کو ہم نے قتل کیا تو یہ علی مولا کو ووٹ دیتے رہے، اور وہ اب انہوں نے پش بیک کر لیا، سائڈ پہ کر لیا، اور جو ڈھیٹ رشین فیڈریشن باقی رہ گئی وہ شیعہ کی رہ گئی، یعنی کہ ڈھیٹ قسم کی رشین فیڈریشن عمران خان کے ساتھ اب وہ لوگ ہیں کہ جو پیور یعنی کہ شیعہ کے لوگ ہیں، اور ادروائز اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک تو درباروں کے ہو گئے کہ جن لوگوں کو یعنی کہ آج تک درباروں کے لوگوں کو یہ نہیں پتا، جن لوگوں کو سکھایا گیا کہ بھٹو ہیرو تھا، بھٹو کو جب پھانسی ملی، بھٹو کو پاکستان کی غداری کے کیس میں پھانسی دی جانی تھی، پاکستان کی این جی اوز نے، پاکستان کی پولیٹکس نے یہ دیکھا کہ یہ نہ ہو کہ باہر کے ملک کہیں کہ یہ ایک پارلیمانی پیٹرن پہ اس نے پاکستان کو ڈیوائیڈ کیا ہے تو ہم اس کو پھانسی دیں، تو یہ تو یعنی کہ ایسے تو دوسرے لوگ کہیں گے کہ پاکستان کی پولیٹکس پارلیمنٹ پہ نہیں چل رہی۔ بھٹو نے پارلیمنٹ کے ذریعے پاکستان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا نا، آج بھی پارلیمنٹ کے ذریعے عمران خان نے آ کے رشین فیڈریشن کی وہ شاہ محمود قریشی نے ساری یعنی کہ اسلامک ورلڈ کی پولیٹکس کو چینج کر کے خارجہ مرغی کو رکھ دیا۔ پاکستان کا تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے، یہ تو پوری ورلڈ میں ایک گیم چلایا گیا، اور جو پاکستان کے ذریعے چلا، اور ایران اس میں وہ رشین فیڈریشن کا مورا ہے۔ تو اب وہ جب ایران کو پتا چلا، اس نے رشین فیڈریشن کو فٹافٹ بتایا، انہوں نے کہا عمران خان کو اندر کر دو، یعنی کہ عمران خان کو اگر اندر رکھیں تو یہ چاندی ہے، یعنی کہ اگر یہ اندر اس کو نکال دیں تو یہ چاندی ہے، اگر اس کو اندر رکھیں تو یہ سونا ہے۔ جیسے ہمارے درویش لوگ بات کرتے ہیں کہ رگڑا بوٹی کا جس نے پچا گیا، الٹی نہ کی تو وہ تو سونا ہے، الٹی آ گئی تو چاندی ہے، بچ گیا پھر بھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عمران خان ایسی چیز ہے کہ اس کو کئی بار پہلے روشن کرنے کے لیے اس کا چہرہ پکڑا گیا، اور عدالتوں کو اس نے شرمناک رویہ کہا، تو عدالتوں میں بھی تو 90% شیعہ لوگ بیٹھے ہیں، یعنی کہ وہ میں پورا یعنی جانتا ہوں کہ یہ وکلاء میں کتنے زیادہ شیعہ لوگوں کی اکثریت ہے، اور جج حضرات کتنے شیعہ ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ان کو پتہ چلا تو یہ کس نے اس کو اندر کیا، کون سی لابی ہے کہ اس کو اندر جب مرضی اندر کر دیتے، جب مرضی عمران خان کو ہیرو بنا کے باہر نکال دیتے ہیں، جب مرضی اس پہ یعنی کہ آپ کے سامنے ہیں، دیکھ لیں۔ تو اب یہ یعنی کہ جب گیم کھل کے اوپن ہو گئی، سیفر والی گیم پہ اگر اس کو کیس ملنا ہوتا تو جب سیفر آیا تھا اسی وقت اس کو مل جاتی سزا، یعنی کہ سیفر بھی اس نے 2 نمبر آگے پیش کیا، اصل نہیں پیش کیا، اور اس نے کہا جی امریکہ نے پاکستان کو دھمکی لگائی۔ امریکہ نے تو پاکستان کے حق میں ہی یہ سائفر بھیجا کہ بھئی رشین فیڈریشن آپ کے انسٹیٹیوٹ کے اندر پینیٹریشن کر چکی ہے، اور یہ پہلے اسلامک کنٹری کو برباد کر چکی ہے، لیبیا سے لے کے شام، ایران، اپنا اردن، یعنی کہ کون سا ایسا ملک اسلامی ہے کہ جس کے اندر ایران رشین فیڈریشن کا اعلی کار بن کے خانہ جنگی نہیں کرواتا رہا، پاکستان اپنا کے علاوہ بھی باقی اسلامی کنٹری میں۔ تو ایران کو جب پتہ چلا کہ میرا ووٹ تو کٹ چکا ہے، تو اس نے فوراً رشین فیڈریشن کو بتایا، تو جو رشین فیڈریشن کا ایلیمنٹ وہاں سے پڑھ کے آتا ہے، یوکرائن سے ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں، تو جو ادھر سے پڑھ کے آتے ہیں رشین سینٹرل ایشین سے آگے اسٹیٹس سے آگے نکل کے ماسکو سے ایجوکیشن حاصل کر کے جماعت اسلامی کے اندر ہی رکن بن جاتے ہیں، دوسری آرگنائزیشن کے اندر پینیٹریٹ کر جاتے ہیں، وہ رشین کے جی بی کی اتنی انڈر گراؤنڈ پلاننگ ہوتی ہے کہ ان کو اپنا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اگینسٹ بھائی بھائی بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے پتہ نہیں یہ کے جی بی کا یا دوسرا ہے۔ تو ان کی تو ساری کی ساری انڈر گراؤنڈ پولیٹکس ہے، رشین کی ٹھنڈی یعنی سرد وار کرتا ہے رشیا، اور امریکہ جو ہے آزاد ملک ہے، اس نے جب بھی کیا اس نے ریٹ کیا۔ اب بھی امریکہ نے عمران خان کے اندر جانے پہ اس نے صاف کہا بھئی اس کو چھوڑو، یہ لڑنے دو اس کو، دیکھو الیکشن میں کیا ہوتا ہے۔ ووٹ بینک اس کا یعنی کہ 10% باقی رہ گیا تھا، اسی لیے اس کو اسی فیڈریشن نے اندر کیا کہ چلو چھپ جائے، لوگ سمجھے پتہ نہیں ابھی بھی اس کے پاس 70% ووٹ ہے، اس کو چھپا دو، اس کو بعد میں نکالنا یہ سونا ہوگا، اگر تم پہلے جھٹکے سے نکالو گے تو یہ چاندی ہوگا کہ یکدم لوگوں کا فلوئنٹ بنے گا کہ بھئی عمران خان تو صحیح آدمی تھا، غدار وطن نہیں تھا، اس کو مطلب آزاد کر دیا گیا۔ بھٹو کو اگر ہم غدار وطن کہہ کر پھانسی دیتے تو وہ جو جاہل ان پڑھ درباری ووٹ بھٹو کا، آج بھی بھٹو زندہ والا ہے، جن کو آپ قرآن کی آیتیں سنا لیں، حدیث سنا لیں، گراؤنڈ ریالٹی ہسٹوریکل سنا لیں،
بڑی ISI نے کوشش کی بتایا جائے کہ یہ بھٹو کی پارٹی رشین فیڈریشن کی پارٹی ہے، لیکن پھر بھی پیپل پارٹی کی حکومت بنتی رہی، پھر وہ جیتی رہی۔ کیوں ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم جب کسی کو پنشمنٹ کرتے ہیں تو اب ہم اس کا کیس اصل بتاتے ہی نہیں ہیں کہ بھٹو نے پاکستان کے ساتھ غداری کی، یعنی کہ ہم بھی وہ اندرونی خفیہ سازشوں کے ذریعے وہ پولیٹکس کر رہے ہیں، وہ پولیٹکس نہیں کر رہے۔ اب یہ لوگ یعنی کہ شیخ چلی کو تو اس کی ماں نے بچا لیا نا، شیخ چلی نے بادشاہ کی بیٹی کو کنویں میں دھکا دے دیا، تو شیخ چلی کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے کنویں سے اس کو نکال کے اس میں ایک لیلا پھینک دیا، بکرا۔ تو شیخ چلی کو کہا کہ تم گھر میں بس بیٹھے رہو، تو نا اس کو گلگلے کھلانے شروع کر دیے۔ تو شیخ چلی کو اتنے گلگلے کھلائے، شیخ چلی سو گیا اس کے خمار میں گلگلوں کے۔ تو جب شیخ چلی اٹھا تو اس نے دیکھا کہ سین میں بھی گلگلے بکھرے، اس کی ماں نے بکھیر دیے، تو آگے پیچھے بھی گلگلے۔ تو جب وہ بادشاہ کو پتا چلا کہ شیخ چلی نے میری بیٹی کا مرڈر کیا ہے، تو بادشاہ نے بلایا، ہاں بھائی شیخ چلی تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو شیخ چلی نے مطلب کہا کہ میں نے تو دھکا نہیں دیا، میں نے تو لیلے کو دھکا دیا تھا۔ اس نے کہا یہ پاگل کیسی باتیں کر رہی یار، اس نے میری بیٹی کو کنویں میں گرا کے دھکا دیا، اب یہ کہتا ہے میں نے لیلے کو دھکا۔ اس نے کہا اچھا یار اس سے پوچھو کہ کس دن تم نے دھکا دیا؟ اس نے کہا جس دن گلگلے کی بارش پڑی تھی۔ تو یہ تو شیخ چلی کی ماں اس کو بچا گئی نا۔ اب رشین فیڈریشن اس شیخ چلی عمران خان کو، جو رشین فیڈریشن کا ایجنٹ ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، فلسطین سے یعنی کہ مسجد اقصیٰ کے امام اس کو کہہ رہے ہیں رشین فیڈریشن اتنی پینیٹریٹ کر چکی ہے فلسطین کے اندر کہ اس کا مسجد کے امام کو بھی یہ نہیں پتا کہ عمران خان رشین فیڈریشن کا ایجنٹ ہے۔ اور کرنل قذافی بھی ایسے ہی بات تو یہ ہے کہ رشین فیڈریشن کے کام آیا۔ اور یہ جو اپنا یاسر عرفات تھا، اس نے یہودن کی ہوئی تھی، یہ بھی رشین فیڈریشن کا ایجنٹ تھا۔ تو فلسطین کا جو مولوی کیا ایجنٹ نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا بھئی امام جو جس کو ہم کہتے ہیں اس کی قبلے کی زادی کے لیے جائیں، تو اس کے اندر جو امام کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے جی عمران خان کو ووٹ دو۔ جب بلدیات کے لاہور میں الیکشن ہوا تو اس نے کہا جی عمران خان کو ووٹ دو، تو یعنی کہ اس کا پولیٹکس میں کیا کام، ہماری لاہور کی پولیٹکس میں؟ تو میں نے آپ بیان سنا۔ تو اب بھی یعنی کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ اس کو چھوڑو، یہ ڈبل کراس کر رہے ہیں گیم، یہ رشین والوں نے اندر کیا ہے، ان کو پتہ ہے۔ اب دیکھیں نا آپ کے سامنے ہے کہ اگر عمران خان کو سڈنلی چھوڑتے ہیں تو اس کا ووٹ بینک 10 سے 30% ہو جائے گا۔ چھوڑ تو گئے ہیں لوگ اسے، لیکن اگر اسے بعد میں چھوڑتے ہیں تو اس کا یعنی وہ سونا ہے، پہلے چاندی ہے، بعد میں سونا ہے، کہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان کا ووٹ کٹ گیا۔ آج بھی بھٹو زندہ والے درباری ووٹ، ملنگوں کا ووٹ، اور جو ایران نواز لوگ ہیں رشین فیڈریشن کے، جن کو پتہ ہی نہیں ملنگوں کو بیچاروں کو کہ مولا علی کے نام پر ہمیں پیچھے سے رشین فیڈریشن گیم ڈال رہی ہے، تو وہ اس کے ساتھ باقی رہ گئے ہیں۔ باقی تو میچور پارٹی سمجھدار سارے لاگو ہیں، یا کمیونسٹ پیور، جو کمیونزم یعنی دہری ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے لیکن اوپر سے اسلام والوں کے اندر ملے ہوئے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور کمیونزم کا پرچار کریں گے کہ اسلام کے سسٹم کے الٹرنیٹ کمیونزم کا سسٹم زبردست ہے، اس کو اڈاپٹ کر لیں۔ اور ہمارے اپنے پاس بیسیوں لوگ ہیں جو ایسے ہیں، میں ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے اندر بھی وہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں، دوسری جماعتوں کے اندر بھی، ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر وہ پینیٹریٹ کر گئے ہیں، ڈاکٹرز کے اندر پینیٹریٹ کر گئے ہیں، انجینئرز کے اندر پینیٹریٹ کر گئے ہیں۔ تو اب یہ آپ کے سامنے گیم ہے، چل رہی ہے، اور آپ بھی اسے دیکھیں اور یہ جان لیں کہ جہاں پہ علی مولا کا یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، پاکستان کے لوگ اہل سنت ہیں، اہل تشیع نہیں ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایران کی گیم تھی، رشین فیڈریشن کی گیم تھی۔ اب وہ عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ میں تو کہتا ہوں عمران خان کو باہر نکالو۔ مسلم لیگ نون نے مٹھائی نہیں کھائی، کیوں کہ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ڈبل کراس گیم ہو رہی ہے۔ امریکہ نے کہا اس کو باہر نکالو، کیوں کہ اس کو بھی پتہ ہے کہ ڈبل کراس گیم کر رہا ہے رشین فیڈریشن۔ اس نے پہلے بھی کئی بار ایسے ہی عمران خان کو اندر کیا اور بعد میں ایسے نکالا کہ ہر گناہ سے صاف ہو کے پاک ہو کے اس کو نکال دیا۔ تو یہ تو ایک گیم ہے، انشاءاللہ ڈیٹیل میں پھر بات ہوگی۔ آپ اگر اس کو ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل دعوت مسلمین کے نام سے ہے، اس کو آپ لنک کریں، آپ کو پتہ چلے اسلام کی پولیٹکس کیا ہے، ورلڈ پولیٹکس کیا ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی، اور اگر آپ کو ایکسٹرا ڈیٹیل چاہیے تو اپنا نمبر سینڈ کر دیں، میں آپ کو اپنی بک PDF کر دوں گا انشاءاللہ، اور پوری قوم ایک ہو جائے، اور جو عمران خان کے اگینسٹ کیس بنتا ہے اس کو گراؤنڈ ریالٹی پہ لایا جائے۔ کسی NGO سے نہ ڈرو، یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے،
پاکستان کا اور اسلام سے بہت بڑی اسلامک ورلڈ سے چیٹنگ کی گئی ہے، اور یہ کس نے کیا؟ پارلیمانی پیٹرن پر ان لوگوں کو ایسی پنشمنٹ دی جائے بتا کے لوگوں کے سامنے کہ ان کے آنے والی نسلیں بھی یاد کریں کہ پیچھے سے بھی ووٹ بند ہو جائے، آج بھی بھٹو زندہ ہے والا بھٹو نہ رہے، بھٹو کو رگڑ رگڑ کے کسی طریقے سے ایسے لوگوں کو بتا کے مارو کہ اس کو ہم اس کیس میں مار رہے ہیں، اس کا بھی نہیں آپ فائدہ لیتے۔ انشاءاللہ پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔